مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں میری طرف سے سلام قبول ہو۔ آج جس بات کو ہم بائبل مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں، مجھے یاد ہے کہ شاید یہ لاہور میں بھی یہ بات اس آدمی نے کہا کہ یہ لفظ جو اس میں آیا ہے یہ اس کے کیا معنی ہے، کیوں یہ الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج چونکہ عید قیامت المسیح ہے، جس کی معنی ہے یسوع کا جی اٹھنا، یسوع کا جی اٹھنا، اسے عید قیامت المسیح، مسیح کا جی اٹھنا، اور اسی کی آج ہم اس کی زندہ ہونے کی خوشی جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عید اصل میں جمعے والے دن تھی، جس دن ہمارا فصح قربان ہوا، اور آج وہ فصح زندہ ہوا ہے، اور اسی کی ہم کیا منا رہے ہیں؟ زندہ ہونے کی خوشی منا رہے ہیں۔ قربانی بھی ہوئی اور وہ زندہ بھی ہوئی۔ آج اسی بات کو ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے کہ اس قربانی کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں بائبل مقدس میں بیان کرتی ہیں۔ جب ہم ایمان کی کتاب اس میں 2 باب 32 آیت پڑھتے ہیں، ہاں جی، اسی یسوع کو خدا نے جلایا، جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ آمین۔ بڑی خوبصورت بات بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ آج اس بات پر ہم نے خاص بات پر سیکھنا ہے، جو باتیں ہیں، اب وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ شاگردوں نے اس بات کی گواہی دی، اور شاگردوں کی گواہی کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ یسوع کے ساتھ رہے، اور یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور جو کچھ یسوع مسیح کے ساتھ ہوا، مرنے سے لے کر زندہ ہونے تک سب باتیں ان کے سامنے ہوئی، اور اسی وجہ سے بائبل بیان کرتی ہے کہ انہوں نے کہا ہم اس بات کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں، کیونکہ جن کے سامنے سب کچھ وقوع میں ہوا وہ اس بات کے گواہ ہیں۔ انہوں نے اس بات کے لیے کہا کہ ہم اس بات کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ اسی یسوع کو خدا نے مردوں میں سے کیا کیا ہے؟ کس نے جلایا؟ اصل میں جب اس الفاظ کی اسٹڈی جب میں کیتھولک بائبل میں سے کر رہا تھا، تو یہ لفظ جلانے کا جو لفظ ہے وہاں پر زندہ کرنا ہے، لیکن آج اس بائبل میں یہ لفظ جلایا لکھا گیا ہے۔ کئی دفعہ جب اس بات کو اشتہار بنا رہے تھے تو یہ میرا چھوٹا بیٹا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ پاپا یہ کیا یہ جلایا؟ میں نے کہا بھائی اس کے اندر ایک بڑی گہرائی ہے۔ لفظ اگر جلایا بائبل میں لکھا ہے تو یوں ہی نہیں لکھ دیا گیا، کیونکہ کوئی بھی بات اگر بائبل مقدس میں لکھی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ضرور ہے۔ بائبل مقدس
تو یہ ہے کہ خدا نے اسی یسوع کو یعنی اپنے بیٹے کو مردوں میں سے کیا کیا ہے؟ چلایا ہے. میں ابھی آپ کو جلانے کا جو اس کی ڈیفینیشن ہے ابھی ہم لوگ اس کو سیکھیں گے، لیکن پہلے ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ مردوں میں سے اپنے بیٹے کو، کیونکہ خدا نہیں مرا بلکہ خدا کا بیٹا بنا ہے، اور خدا نے ہی اپنے بیٹے کو مردوں میں سے کیا کیا ہے؟ چلایا ہے. اس بات کو ہم ضرور آج دلانے کو سیکھیں گے. یہ بائبل مقدس میں یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ کافی جگہ پر ہے، اور اسے دلائے جانے کا جو ایک خاص مقصد ہے، نہ صرف یسوع مسیح بلکہ ابھی ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ بھی، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوگا کہ وہ بھی جلائے جائیں گے. بائبل مقدس میں جلایا جانا جو ہے وہ اس بدن کے اندر جتنی بھی دوبارہ مرنے والی باتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ زندہ جتنے بھی ہوئے بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے زندہ کیے، شاگردوں نے زندہ کیے، ایلیا نے زندہ کیے، الیشا نے زندہ کیے، لیکن وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ دوبارہ مر گئے، کیونکہ جو زندہ ہوتا ہے وہ اسے دوبارہ موت آتی ہے. اس بات کے لیے ہم اس بات بائبل مقدس میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ جتنے بھی یسوع مسیح نے مردے زندہ کیے وہ ہیں، وہ دوبارہ مرے ہیں. لیکن یسوع مسیح کا جلایا جانے کا جو لفظی مقصد ہے کہ اس کے اندر دوبارہ موت نہیں ہوگی. آئیں ہم اس بات کو بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں. ایمان ہی کی کتاب 13 باب اس کی 33 آیت. جی ہاللویا. پڑھیں. خدا نے یسوع کو 33 کہ خدا نے یسوع کو جلا کر کہ خدا نے یسوع کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدہ کو پورا کیا. چنانچہ دوسرے مزامور میں لکھا ہے تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور اس کے اس طرح مردوں میں جلانے کی نوبت، جلانے کی بابت پھر کبھی نہ مرے. یعنی یہاں اس بات کو کی وضاحت ہو گئی کہ اس کا مردوں میں جلایا جانے کا کیا مقصد ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سامنے ہیں بائبل مقدس کے جو زندہ ہوئے ہیں دوبارہ کیا ہوئے ہیں؟ مرے ہیں. لیکن یہاں پر وہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ کیا نہ ہو. جلانے کا مطلب تو دوبارہ اسے موت نہیں ہے. یعنی بائبل مقدس بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کرتی ہے. ہاں جی، کبھی نہ مرے. اس نے ہاں جی اس نے کہا اس نے یوں کہا کہ میں داؤد کی پاک اور سچی نعمتیں تمہیں دوں گا. ایک اور مزمور میں کہتا ہے تو اپنے مقدس کے
सड़ने की नौबत पहुंचने ना देगा। यानी क्योंकि असल में इसके बाद का जो सिलसिला कार है बाइबल बयान करती है कि जब ये बदन कब्र में रखा जाता है तो वो सड़ जाता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। बाइबल मुकद्दस में ये बात बड़ी वजाहत के साथ जो है वो पलूस, क्योंकि ईमान की किताब का जो मुसन्नफ है वो लूका है और लूका जो है वो पलूस रसूल का शागिर्द था, उसी ने ईमान की किताब और लूका की इंजील भी लिखी है। आगे पढ़े कि उसने क्या कहा क्या जी, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की क्योंकि दाऊद अपने वक्त में खुदा की मर्जी के ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची। वो दाऊद नबी भी है, ये मट्टी के साथ इस बदन ने मिलना ही है, वो भले किसी नबी का हो या किसी आम इंसान का, क्योंकि ये बात बाइबल बयान करती है कि तू खाक है और फिर खाक में क्या हो जाएगा। अगर तू कहे नहीं जी ऐसा नहीं है कि वो नहीं सड़ेगा तो ये बात बाइबल के मुताबिक गलत हो जाएगी, क्योंकि जब बाइबल कहती है कि वो खाक है और फिर खाक में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, उसका खाक में मिलना जरूरी है, क्योंकि ये बाइबल की सच्चाई है। और इसी बात को उसने वजाहत की कि ये जब दाऊद मरा है तो उसके सड़ने की नौबत पहुंची। लेकिन चूंकि वजह क्या है कि यीशु मसीह इंसान जरूर बने हैं, उसका बेटा इंसान बनकर दुनिया में आया है, लेकिन उसका ताल्लुक इस जमीन के साथ नहीं है। उसमें लिखा है मेरा ताल्लुक आसमान से, मैं आसमान से आया हूं और फिर आसमान में चला जाऊंगा। यदि वो आसमानी है तो ये जमीन जो है उसके बदन को खा भी नहीं सकती, लेकिन ये बाइबल बयान करती है कि उसके सड़ने की नौबत नहीं। यदि उसको जलाया जाने का मकसद तो आप इस बार आप समझ गए हैं कि दोबारा न मरे, ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है। लेकिन आगे हम चलकर इस बात को देखेंगे, ना सिर्फ ये बात यीशु के साथ हुई है, यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों के साथ भी ऐसा होगा। आए हम आगे चलते हैं। जब हम रोमियो के नाम पलूस रसूल का खत देखते हैं ईमान की किताब को, रोमियो 10 बाब की 9 आई। अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, खुदा होने का इकरार नहीं, क्या होने का, खुदावंद होने का इकरार करे, तो फिर क्या पाएगा जी, और अपने दिल से ईमान लाए, और अपने दिल से ईमान लाए। खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया। किसने मुर्दों में जलाया? खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। तो निजात पाएगा। क्या इकरार करे? यीशु के खुदावंद होने का इकरार। बाइबल मुकद्दस में बड़ी वजाहत के साथ ये बात लिखी है कि यीशु के क्या होने का, खुदावंद होने का इकरार करें तो क्या पाएगा। अगर उसके खुदावंद होने का इकरार ना करें तो फिर निजात के लिए यीशु का एक खुदावंद होने का क्या करना है, इकरार करना है। आगे बढ़े। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, दिल से होता है। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना कहां से होता है? दिल से।
دل سے ایمان لانا ہے. آپ اس بات کو بائبل مقدس میں سے بھی اس بات کو پڑھتے ہیں کہ جب حبشی کھوجے نے کہا پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک کے، اس نے کہا ابھی بھی روکو. ایک بندہ میرا اپنے قریبی رشتے دار کہنے لگا کہ کہاں لکھا ہے کہ بپتسمہ بچوں کو نہیں دلوانا چاہیے. میں نے کہا بھائی کہیں بھی نہیں لکھا کہ بچوں کو دلوانا چاہیے، لیکن اس کے لیے یہ لکھا ہے کہ اس کے لیے زبان سے کیا کرے، اقرار کرے. اس نے اسے کہا پانی موجود ہے، اس نے کہا اب بھی تجھے ایک چیز روکتی ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع مسیح کے پر ایمان لا اور اس کا اقرار کر کے وہ خدا کا بیٹا ہے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. یعنی اقرار جو ہے وہ زبان سے کیا جاتا ہے، لیکن ایمان دل سے لایا جاتا ہے. یہی بات وہ بیان کرتا ہے کہ ہاں جی پڑھیں. اور نجات کے لیے اقرار ہاں جی، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور نجات کے لیے اقرار کہاں سے کرنا پڑتا ہے؟ منہ سے اقرار کیا جاتا ہے. اقرار منہ سے کیا جاتا ہے کہ میں یسوع پر کیا لاتا ہوں، ایمان لاتا ہوں. اقرار کرنا زبان سے جب تک اقرار نہیں کرتے. بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم تو یسوع مسیح کو مانتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے جب کوئی کفارے کو نہیں مانتا تو اس کا مقصد ہے کہ وہ اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. وہ بے شک کہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن کفارے کو نہیں مانتے، تو اس کا مقصد ہے کہ ان کا ایمان کمپلیٹ نہیں. ان کا ایمان، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے اقرار کرنا ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، لیکن اقرار کرنا منہ سے ہوتا ہے. جب تک منہ سے اس کے نجات دہندہ ہونے کا اقرار نہیں کرتے. آپ کسی سے بھی کہیں، پوچھ لیں دیگر لوگوں سے بھی، وہ کہتے ہیں جی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے نجات دہندہ ہونے کا اقرار نہیں کرتے. یہی بات اصل میں پولس جو ہے پولس رومیو کے نام پر خط میں کہتا ہے. جی اب جب ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، افسیوں کے پہلا بات بیس آیت سے جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائنی طرف اپنی آسمانی مقاموں پر بٹھایا. اب لکھا ہے کہ اس نے اسے مردوں میں، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بائبل مقدس ایک جگہ نہیں ہے، بے شمار جگہ پر یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے کہ مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف کیا کیا ہے، بٹھایا ہے. یعنی طرف کا مقصد ہے کہ اختیار کی جگہ یا اختیار والے مقام پر. اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. جی آگے. اور ہر طرح کی حکومت، ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا. اور اس نے ہر ایک نام سے اس نے کیا کیا ہے، بہت بلند کیا. آگے جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی دیا جائے گا. وہ نام یسوع ہے، اور وہ نام اس نے کہا اس جہان میں بھی آج بھی بہت
بیان کرتی کہ آئندہ بھی یہی نام ہے اس جہان میں اور آنے والے جہان میں بھی ایک نام لیا جائے گا اور وہ یسوع نام ہے۔ بائبل مقدس کی یہ سچائی ہے کہ یہ کیونکہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر ہمیں کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں کیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ یہ نجات بخش نام ہے جو اس نے ہمیں کیا ہے بخشا۔ جی، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار اور بنا کر اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ کلیسیا کو دے دیا۔ اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کس کو دے دیا؟ کلیسیا کو دے دیا، کیونکہ کلیسیا کے لیے سب کچھ اس نے کیا اور اسی کو دے دیا۔ ہاں جی، یہ اس کا بدن ہے اور یہ اس کا بدن ہے، اور اسی کی معموری اسی کی مموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے سب والا کا ہے۔ ممور کرنے والا ہے۔ یعنی اس نے بائبل مقدس میں جب اسی بات کو اب آگے جب چل کر پڑھتے ہیں تو اس نے اس بات کی بڑی وضاحت کے ساتھ کلیسیا اور مسیح کے تعلق سے بہت الفاظ استعمال کیا ہے۔ آگے ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ یہ بدن کرے گا کیا جو زندہ ہوا ہے، کیونکہ عدالت وہ کر سکتا ہے جس کے اپنے اندر کوئی گناہ نہ، جس کے اپنے اندر کوئی وہ گناہ جو ہے وہ عدالت کرے گا۔ بائبل مقدس جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع نے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر کیا کرے؟ گناہ ثابت کرے۔ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں، وہ بھی اس نے ہماری خاطر صلیب پر چڑھ کر میرے آپ کا کفارہ دیا ہے۔ آئے ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایمان کی کتاب 17 کا 31۔ جی، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس سے وہ راستے سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت۔ اب یہاں پر جو الفاظ اس نے استعمال کیا اس آدمی کی معرفت کرے گا۔ یہ آدمی جس کی معرفت وہ عدالت کرے گا وہ یسوع سے لکھا ہے، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستے سے دنیا کی کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا۔ لیکن کس کے ذریعے لکھا؟ اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، کیونکہ خدا کسی کی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی عدالت نہیں ہے، کیونکہ خدا تو روح ہے اور روح کبھی کسی کو نظر نہیں آتی۔ اس لیے اس نے یہ کام سارا اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہے تاکہ وہ دنیا کی عدالت کرے۔ یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کو مردوں میں جلانے کا خاص مقصد جو ہے کہ تاکہ وہ دنیا کی کیا کرے؟ جی، عدالت کرے۔ جی، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی۔ اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر کیا کر دی؟ کسی نے عدالت کر دی، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ ہمیشہ عدالت ہی کی ہے۔ بادشاہ عدالت کرتے ہیں، یہ کام اس نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ پوری دنیا کی عدالت جو ہے وہ غیر کمال کی عدالت بھی یسوع نے کرنی ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کو اس نے مردوں میں سے جلایا ہے، زندہ کیا ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم جو ہیں اس عدالت کے سامنے حاضر ہوں۔ جو کچھ پھر ہم نے کیا ہے، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، اس کا ہمیں کیا ملے گا؟
اس کی اچھا یا انجام ملے گا یا برا، یعنی یہ عدالت کا کام اس نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا جی۔ اور اب جب ہم اس بات کو اور تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں تو پھر بائبل مقدس یہ بات اور اس کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں 6 باب 14 آیت کو پڑھتے ہیں، جی آگے پڑھیں جی 14 آیت۔ اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا، اور خدا نے کس کو جلایا؟ یسوع مسیح خداوند ہے، وہ پیچھے ابھی پڑھ کر آئے ہیں۔ خداوند مرا ہے اور خداوند کو کس نے جلایا ہے؟ خدا نے۔ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے بائبل کی۔ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ خدا نے خداوند کو کیا کیا؟ جلایا۔ اور کیا کرے گا جی؟ اور ہم کو بھی اپنی قدرت اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے اس نے صرف نہ صرف خداوند کو جلایا ہے، وہ ہم کو بھی جلائے گا، زندہ کرے گا۔ لیکن ہماری کلیسیا کے لیے الفاظ آئے نا جلانے کا، وہ خداوند کے لیے بھی ہے اور کلیسیا کے لیے بھی ہے، کیونکہ کلیسیا خداوند سے الگ نہیں ہے، نہ الگ ہو سکتی ہے۔ اس لیے دونوں کے لیے جو الفاظ بائبل میں آپ بیان کرتی ہے کہ اس نے خداوند کو اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے کیا کرے گا جی؟ جلائے گا، تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ ہمیشہ تک پھر کبھی نہ مریں۔ جب ہم یسوع نے نہیں بدلا تو جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، جو اس کو مان لیتے ہیں، جو اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بھی جلائے جائیں گے اور کبھی نہیں جائیں گے، یعنی وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ ہمیشہ کی، اس لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ اس لیے آیا کہ لوگ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اس لیے خدا نے بھی دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا جائے، تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی، یعنی یہ سارا نظام نہ صرف اس نے اپنے لیے بلکہ اپنے لوگوں کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی مانگ رکھی۔ ہمیشہ کی زندگی، یعنی یہ تعلیم، ہمیشہ کی زندگی کی تعلیم کا ذکر جو ہے وہ صرف مسیحوں میں ہے، باقی کبھی کسی کے منہ سے آپ یہ ہمیشہ کی زندگی کا لفظ نہیں سنیں گے، کیونکہ جس کے پاس خود ہم زندگی نہیں ہے وہ دوسرے کو ہمیشہ کی زندگی کیسے دے سکتا ہے؟ جس کے پاس خود ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے وہ دوسرے کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا۔ یسوع کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہ اپنے ماننے والوں کو بھی ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ یہی بات بائبل مقدس میں ہم اس بات کو ابھی سیکھ رہے ہیں۔ جلانے کے الفاظ کو معمولی نہ سمجھیں، اس کے پیچھے یہی بات ہم آج سیکھ رہے ہیں کہ اس کا جلایا جانے کا کیا مقصد ہے۔ بائبل مقدس میں جب دوسرا کرنتھیوں 14 کو پڑھیں۔ جی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو جلایا وہ ہم کو بھی یسوع کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا۔ نہ صرف اس نے یسوع کو جلایا ہے بلکہ ہمیں اس کے ساتھ شامل جان کر
शामिल उसके साथ कैसे हुए। बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि हम कितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु को पहन लिया। बपतिस्मे के बगैर हमारी उसके साथ शमूलियत नहीं। यही बात बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि वो उसके साथ शामिल जानकर हमें क्या करेगा जी, और तुम्हारे साथ अपने सामने हमारे सामने शामिल जानकर जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। अपने सामने खुदा जिसने अपने बेटे को जलाया वो हमें भी उसके साथ शामिल जानकर जलाएगा और अपने सामने क्या करेगा, हाजिर करेगा, अपने सामने हाजिर करेगा। मैं समझता हूं कि मसीह कौम बड़ी मुबारक है जिस पर वो ईमान रखते हैं। उसके बारे में दुनिया की हर किताब बयान करती है, लेकिन वो अब उसके लोग भी वैसे ही हो जाएंगे जैसा कि वो है। इसीलिए उसने अपनी जान दी ताकि हम क्या पाए, हम निजात पाए। इसी बात को बाइबल मुकद्दस में से जब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, पहला कुरिन्थियों 6:14 और खुदा ने खुदावंत को भी जलाया, हाँ जी, खुदा ने क्या किया है, खुदावंत को भी जलाया जी, खुदा ने खुदावंत को भी क्या किया है। किसने खुदावंत को जलाया, खुदा ने। लेकिन इसी बात पर आपको इस बात पर जोर दे रहा हूं ताकि आप समझे कि खुदा ने जो है यीशु को जलाया है कि उसके अलावा ये एक निज़ाम है उस खुदा का बनाया हुआ, और हम इस निज़ाम से आगे कुछ नहीं हो सकते। बाइबल मुकद्दस बड़ी बड़ा आपके साथ इस बात को बयान करती है कि खुदा ने क्या किया है, सब बोले, खुदा ने खुदावंत को भी क्या किया है, किसने खुदा ने जलाया है। क्योंकि खुदा ना मरा है, क्योंकि जो मर जाए तो वो दूसरे को कैसे जिंदा कर सकता है। जो मर जाए वो तो दूसरे को जिंदा कर ही नहीं सकता। इसका मकसद है खुदा नहीं मरा था बल्कि उसका बेटा मरा, और खुदा ने ही अपने बेटे को जिंदा किया। या खुदा का मतलब जो है वो यीशु मसीह का के तल्लुक से है। क्योंकि अगर हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं तो वहां पर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी है कि उसने कहा कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो। और क्या कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। क्योंकि मैं क्या हूं, मैं खुदावंद हूं, मैं उस्ताद हूं। क्योंकि उसी के बारे में बाइबल बयान करती है कि खुदा ने खुदावंद को भी जलाया और हमको भी अपनी कुदरत से क्या करेगा। लेकिन इसके लिए आप जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ ना, जलाएगा, तो गा का मकसद है, इंग्लिश में विल और शल इस्तेमाल होता है जिसका मकसद है मुस्तकबिल की बात है, अभी नहीं बल्कि क्या करेगा। जब वो वक्त आएगा तो वो हमें क्या करेगा, जलाएगा। उसने अपने बेटे को जलाया और जिंदा किया और हमें भी क्या करेगा, हमें भी जलाएगा। ये बात बाइबल मुकद्दस बड़ी साफ के साथ बयान करती है कि वो हमें भी जलाएगा। और बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात को पढ़ते हैं, प्रकाशित की किताब को, ये हमारा बहुत बड़ा ईमान है। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा कि मैं मर गया था, प्रकाशित की किताब में मैं क्या था, मर गया था, अब क्या हूं, अब क्या हूं, सब बोले अब क्या हूं, और अब्दुल
जिंदा ही रहूंगा। यदि इसलिए उसने आकर ये सारा निज़ाम जो बाइबल बयान करती है कि उसने आकर अदालत करनी है, क्योंकि वो जिंदा है। वो क्या है? मर गया था, लेकिन अब क्या हुआ? जिंदा है, और अब्दुल आबाद जिंदा ही रहेगा। हालेलुया! इतना बड़ा मौजूदा हुआ और आपने तालीम भी सुनी। मुझे एक शेर, शायर का शेर याद आ गया है। उसने बड़ी वजाहत के साथ बड़ा अच्छा शेर लिखा है। जहर गमों का पीना कितना मुश्किल है, जहर गमों का पीना कितना मुश्किल है। तो वो उसने वहां पर बयान किया है कि जहर गमों का पीना कितना मुश्किल है, इंसानों में रहना कितना मुश्किल है, इंसानों में रहना कितना मुश्किल है। पैदा होना बगैर के बाप के पैदा हो भी जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो नहीं सकता। लेकिन अगर पैदा होना चलो आसान से ही, पैदा होना चलो आसान से ही, मरकर जिंदा होना कितना मुश्किल है। मरकर जिंदा होना, मरकर जिंदा होना कितना मुश्किल है। यानी अगर कोई सब कुछ हो सकता है, लेकिन मरकर जिंदा ना हुआ है ना उसके बाद ऐसा होगा, और वो अपने लोगों को भी जिंदा करेगा। हमने बाइबल के तस्वीर से इस बात को पढ़ा है कि वो अपने लोगों को भी हर दिन क्या करेगा? जिंदा करेगा। हम नाउमीद नहीं है, इसलिए तस्नीकियों के खत में लिखा है हम इस बात से नाउमीद ना हो, हमारे पास एक उम्मीद है। हम हमेशा किस दुनिया से चले भी जाएं, लेकिन हम इस जमीन में छोड़े ना जाएंगे, बल्कि हम इस जमीन से क्या करेगा? जिस तरह वो उस जमीन में ना रहा, इसी तरह उस पर ईमान लाने वाले भी ना रहेंगे, बल्कि जिंदा होगा, उसके साथ गैर कौमों का इंसाफ करेगा। यीशु मसीह बाइबल क्या बयान करती है कि वो गैर कौमों का क्या करेंगे? शागिर्दों ने कहा कि हमने तो सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया है। हमने कहा तुम नहीं जानते कि तुम गैर कौमों का क्या करोगे? इंसाफ करोगे। आप गैर कौमों का इंसाफ करेंगे। सिर्फ इस वजह से आप यीशु पर ईमान लाए, उसके कफारे पर ईमान लाए हैं, तो आपको अदालत दी जाएगी कि गैर कौमों की अदालत करें। तो ये एक ऐसी हमारे पास उम्मीद है जो कि गैर कौमों के पास इसकी उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा। हमेशा की जिंदगी का वादा सिर्फ बाइबल मुकद्दस ने किया। हमेशा की जिंदगी का वादा जो है वो किसने किया? सिर्फ बाइबल मुकद्दस ने। बाइबल मुकद्दस ने इस बात का वादा किया है कि हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे। इसलिए हम भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जिंदा हुआ और वो आखिरी दिन आके अपने लोगों को भी क्या करेगा? जिंदा करेगा, और वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। खुदा मुझे इस कलाम को सीधा करते हैं।